شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ بھی مکمل کر لیا، اور اسی کی کرم فرمائی سے آج کی تراویح بھی ہم نے مکمل کر لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اس پارے کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم نازل فرمائی ہے، اور سورہ مریم کی وہ آیت یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 27 ہے، 27 ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے ساتھ ایک معجزہ کرنا چاہا، اور بغیر باپ کے ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر کے جب اپنی قوم کی طرف آ رہی تھیں، اور راستے میں قوم والے بھی انہی کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ مریم بڑے خاندان اور بڑے گھرانے کی تھی۔ تو راستے میں لوگوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے گود میں بچہ پایا، تو کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، کہ اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کتنی پاک باز ہے، کتنی پاکیزہ ہے، اس کے بارے میں تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن مریم علیہ السلام کی سیرت، اور خصوصاً ان آیتوں کے، سورہ مریم کی ان آیتوں کے حوالے سے میں آج کی مسلمان بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ مریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گی تو آپ کو ان کا حیا کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا، اور اپنی پاکیزگی کو کسی بھی ایرے غیرے پر ضائع نہ کرنا، یہ مریم علیہ السلام سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے، اس آیت میں جب انہوں نے سب سے پہلے مریم علیہ السلام کو دیکھا تو پہلی بات کہی کہ مریم تم نے یہ برائی کی ہے، اور دوسری جو فوراً بات انہوں نے کی ہے وہ کیا کہا؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریّا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، نہ ہی تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ہی بری تھی، تو نے یہ برائی کیوں کی؟ مریم علیہ السلام تو پاکیزہ ہیں، لیکن یہاں پر جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی لڑکی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جا کر کے یا لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر بھٹک جاتی ہے، سیدھے راستے سے دور ہو جاتی ہیں، مسلمان بہنوں کے لیے بہت ضروری پیغام ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ آئے دن ایسے حادثات اور ایسے معاملات سننے میں آ رہے ہیں۔ بڑی ہی شرم کی بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں کسی کے ساتھ بھی چلی جا رہی ہیں، نہ ہی مسلمان جو نامحرم ہو اس کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، نہ ہی غیر مسلموں کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، اجازت تو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، جب کبھی کوئی لڑکی کوئی بھی غلط کام کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تو عزت کو اچھالا ہی جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ میں مسلم بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی شیطان ورغلائے تو فوراً اپنی باپ کی محبت کو یاد کریں کہ کس طرح سے چھوٹی سی بچی سے لے کر کے انہوں نے پالا ہے، اپنے آغوش میں بڑا کیا ہے، اور جب بھی اٹھاتا تھا باپ بوسہ لیتا تھا، جب بھی نیچے رکھتا تھا بوسہ لیتا تھا،
وہ باپ جو اتنی محبت اور شفقت سے، اتنے پیار سے جس نے پالا ہے، اور جس کی نظر میں پوری دنیا میں سب سے معتبر اس کی اپنی بیٹی ہے، سب سے بھروسہ مند اس کی اپنی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہے، وہ اس کا غرور، اس کا اعتبار ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسی غلطی کسی لڑکی سے ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچے کہ میری باپ کی عزت کا کیا ہوگا۔ اگر شیطان ایسا خیال ڈال دے یا کوئی سازش آپ کے لیے بنی گئی ہو اور آپ ایسی سازشوں کا شکار ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ کا تو ڈر ہونا ہی چاہیے، اللہ سے حیا ہونی ہی چاہیے کہ اگر میں نے یہ غلطی کی، قیامت کے دن مجھے بے حیا کے نام سے پکارا جائے گا، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے بدکاری کا لیبل مجھ پر لگ جائے گا، اللہ دیکھے گا، میرے رسول مجھ کو دیکھیں گے، کائنات دیکھے گی۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں یہ سوچیں کہ میرے باپ کا کیا ہوگا، وہ باپ جو میری پیدائش پر جس کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے تھے، اب وہ خون کے آنسو میری بدنامی کی وجہ سے روئے گا، اپنی بدنامی کی وجہ سے روئے گا۔ میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ایسی کوئی بات سامنے آ جائے، فوراً اللہ کا خیال کریں، فوراً اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں کا سوچیں کہ ان کی عزتوں کا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، عورت کی عزت جو ہے یہ شیشے اور کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے، ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی، ایک دھکے سے ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس کو سمیٹنا، اس کو دوبارہ بنانا ناممکن کے قریب ہے۔ لہٰذا خواتین اسلام سے گزارش ہے، آج کل ہمارے پاس معاملہ کیا ہے، بہت عجیب بات ہے۔ ایک طرف مریم علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور مفسرین نے کیا کہا کہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر کے آئے تھے۔ جیسے ہی یہ دنیا کی پاک باز، یہ دنیا کی سب سے باحیا با کردار خاتون، یہ اللہ کی برگزیدہ ولیہ مریم صدیقہ، ان کے سامنے اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، فوراً کیا کہتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، دور ہو جائے یہاں سے، چلا جا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے، اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس کیا حال ہے، لڑکیاں جو ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن یہی کڑوی حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری مساجد میں یہ حال نہیں ہوگا، لیکن مسلمان سوسائٹی کا یہی حال ہے۔ لڑکیاں خود جو ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، مائلات ممیلات، کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی بھی ہے اور لوگوں کی طرف مائل ہوتی بھی ہے، یہ لوگوں کو لفٹ کرواتی ہیں، ایسے بچوں کو اس طرح کے حرکتوں سے اور اس طرح کے چال ڈھال سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو سازش کا شکار بنانا بہت آسان ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ ہیں ہی چنچل، معاف کرنا معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اسی لیے مجھے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر لڑکیاں باحیا با کردار ہوں گی، اللہ اور رسول کا دل میں مقام ہمیشہ رہے گا، نبی کی محبت ہمیشہ رہے گی، اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہوگی اور اسلام پیارا ہوگا، اور پھر اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے باہر کیسے نکلنا چاہیے، گھر کیسے جانا چاہیے، تو پھر کوئی دنیا کا ایسا شریر نہیں ہے جو اس طرح کی حرکت آگے بڑھ کر کے کرے۔ ہماری طرف سے اگر کچھ پیشکش ہوگی تو سامنے والا بھی آگے بڑھے گا، اگر ہم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا، اگر مسلمان لڑکیوں نے موقع ہی نہیں دیا، پھر انشاءاللہ کوئی بھی برائی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اتنے مسئلے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے شہر مانوی میں دن بدن ایسے کیسز سننے میں آ رہے ہیں، ایسے حالات سنے اور دیکھے جا رہے ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ پھر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ مریم علیہ السلام تو ایک خوبصورت نوجوان کو ایک لمحے کے برابر بھی اپنے قریب برداشت نہیں کر رہی، اور ہماری مسلمان لڑکیاں پتہ نہیں ان کو اللہ اور اس کا رسول یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا، اپنا باپ اپنی ماں یاد رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اس وقت یاد رہے، ایسے وقت میں سوچے کہ میرا اسلام مجھ سے کیا کہتا ہے، میری ایک غلطی، ایک غلط قدم اٹھاؤں گی اور میری ساری دنیا برباد ہو جائے گی، میرے پیچھے جتنے میرے چاہنے والے ہیں ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ لہٰذا پردے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اپنی عزت کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ آئیے اس سے متعلق چند ایک احادیث سنتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہوں اس لیے اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ورنہ دیکھیں کیا حالات ہیں۔
ایک شرم کی بات تو یہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی کسی بھی لڑکے کو دیکھ کر کے اس کا چال ڈھال بدل جاتا ہے. یہی ہے حقیقت. مردوں میں بھی یہ برائی ہے، مرد کوئی پارسا نہیں ہے، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مائلات ممیلات رؤوسهن كأسمنة البخت لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مائل کرنے والی بھی ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی بھی ہوں گی، اور یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی. داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. یہاں پر دیکھیے کنواری لڑکی، یہ تو اپنے چال ڈھال سے، کیونکہ اسلام اس کو نہیں معلوم، ماں باپ کی عزت کا ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی اس کو خوف نہیں، تو وہ اپنی چال میں لچک لاتی ہے اور اس طرح اس کی ادائیں ہو جاتی ہے کہ پھر ایک آدمی اس کی طرف جو ہے آکرشت ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. اس سے بھی بڑی شرم کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شادی شدہ بھی آج کل مسلمان سماج اس سے بھی خالی نہیں رہا. شادی شدہ عورتیں یہ بھی کسی آدمی کے گزر جانے سے فوراً اپنا چلنا بدل دیتی ہیں، اپنا چال ڈھال بدل دیتی ہیں. حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ شوہر جس نے اللہ کے کلمے سے مجھے حلال کیا، جس نے اللہ کو گواہ بنا کر کے مجھے امانت کے طور پر قبول کیا اور میرے سکھ دکھ میں ساتھ رہا، ہمیشہ میرے ساتھ رہا، اور میرے نان و نفقے کا ذمہ دار، میری عزت کا محافظ، اور مجھے ہر چیز مہیا کرنے والا، اللہ کے یہاں حلال پاکیزہ بہترین رشتہ، اس رشتے کا کیا ہوگا اگر میں کسی میرے شوہر سے زیادہ خوبصورت انسان کے گزرنے سے اگر میں اپنا چلنے کا طریقہ بدل دوں. آج کل یہی ہو رہا ہے. یاد رکھیے، یہ سب سے اہم ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے حیا کریں، اللہ کا ڈر ہو، اسلام کی چاہت ہو، پھر اپنے رشتہ داروں کا بھی بھروسہ جیتیں اور ان کا بھی خیال ہو، تو ایسی حرکت کوئی نہیں کرے گا. آئیے احادیث سنتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. حدیث کا نمبر 1173 ہے، 1173 میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کو تاکتا ہے، گھات میں بیٹھتا ہے. عورت سراپا پردہ ہے، اوپر سے نیچے تک مکمل پردہ. وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اس طرح شبہ شیطان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان گھات پہ بیٹھتا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ راستے میں نکل کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو دیکھ، اس کی چال دیکھ، اس کی ڈھال دیکھ، اس کا سائز دیکھ، اس کو دیکھ، اس کی بناوٹ دیکھ، اس کے جسم کو دیکھ، اس کے چہرے کو دیکھ. اس طرح کے شیاطین جو ہے خیالات ڈالتے ہیں، اور خود عورتوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالتا ہے شیطان کہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، تو کیوں بھلا سادگی اختیار کرے گی؟ تیرے چلنے میں تھوڑی نزاکت آنی چاہیے، تیرے بات کرنے کے طریقے میں تھوڑی نزاکت اور لطافت آنی چاہیے. ایسا بات کرنے کا طریقہ ہو تول مول کے سامنے والا مائل ہو جائے. شیطان یہ باتیں ڈالتا ہے، یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سراپا پردہ ہے، باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں باہر اکیلی نہ نکلیں. اصل میں مسئلہ ہی ہے، آگے احادیث آئیں گی. ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث کا نمبر 5232 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جانے سے بچتے رہو، یعنی جہاں پر عورتیں ہوں وہاں پر مردوں کو جانے سے منع کر دیا. دیکھیے کتنا احتیاط ہے. عورتیں جہاں پر ہوں مرد وہاں اپنے جائز کام کے لیے بھی نہ جائے. عورتوں کو دیکھنے کے لیے تو نہیں جانا ہے، لیکن اپنے جائز کام کے لیے بھی اس جگہ نہ جائے جہاں پر عورتیں ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے شیطان جو ہے ہماری آنکھوں کو اس طرف بھی، نگاہوں کو اس طرف بھی ڈال دے اور یہ کہے کہ وہاں پر بھی دیکھ لیں، یہاں تک آیا ہوں وہاں بھی دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں میں جانے سے بچو. اور فرمایا ایک قبیل انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں جانا منع ہے، عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا منع ہے،
عورتوں کو دیکھنا منع ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کیا دیور کو اس کی بھابھی دیکھ سکتی ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگا سکتی ہیں، اس کے ساتھ محرم رشتوں کی طرح رہ سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک سوال کو سنا تو فرمانے لگے کہ الحم الموت، دیور تو موت کی طرح ہے، شوہر کا بھائی اور اسی طرح کے قریبی رشتے، یہ بہنوی، یہ سالی، یہ دیور، یہ جیٹ، یہ سارے موت کی طرح ہیں، کیونکہ یہ گھر میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور یہ نامحرم رشتے ہیں۔ موت اس لیے ہیں کیونکہ ان میں ملوث ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اس لیے اس کو موت کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3272، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے سوائے اس کے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، اور نہ کوئی عورت سفر کرے سوائے اس کے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ یعنی کوئی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بالغ، چاہے وہ 12 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اگر وہ نامحرم ہے تو نہیں رہ سکتا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم بھی ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے، پھر اس کا کوئی نامحرم، اس کا کوئی کزن ہے جو چھوٹا بھی ہو عمر میں لیکن بالغ ہو چکا ہے، تو پھر وہ رہ سکتا ہے۔ بغیر اس کے محرم کی موجودگی میں کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی نامحرم ابھی بالغ ہونے والا بھی نہیں رہ سکتا، اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ پردے کا تو ہم نے جنازہ ہی نکال دیا، اور ان محرم اور نامحرم رشتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں۔ ہم نے سب کو مکس کر دیا ہے، سب کو ملا دیا ہے، کیا محرم کیا نامحرم، اور نامحرم رشتے بتائے جائیں تو الٹا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنی پابندی لگا دی، ہم سالوں سے جو ہے بھابھی سے بات کرتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری چیزیں وہ لیتی ہیں اور ہم ان کو دیتے ہیں، گھروں میں جب ہوتے ہیں تو سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ نے اچانک آ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ موت کی طرح ہے۔ یاد رکھیے یہ اصول سب کے لیے ہیں، اور یہ اصول اس لیے ہیں تاکہ آگے کوئی بڑا فتنہ نہ ہو، اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ حرام ہے تو ہمیں اس میں مان لینا چاہیے کہ یہ حرام رشتے ہیں، ہم اس کو اپنی طرف سے حلال نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ کے علاوہ سفر نہ کرے، یعنی اکیلی سفر نہ کرے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی تو ایک صحابی انہوں نے اٹھ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، جہاد چھوڑ حج کر۔ اللہ اکبر، بیوی کہاں نکلی ہے؟ حج کو۔ دیکھیے پاکیزہ سفر ہے، ثواب کا سفر ہے، عبادت ہے۔ صحابی بول رہے ہیں کہ میرا نام بھی جنگوں میں لکھ دیا گیا ہے، میری بیوی اکیلے نکل گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے نام کینسل کیے جائیں گے، لیکن تم چلے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ وہ اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس دو بڑی غلط فہمیاں ہیں، اس کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ دو بڑی غلط فہمیاں، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عورت جو ہے حج کو جائے گی تو محرم لے کر جائے گی، عمرہ جائے گی تو محرم رشتہ دار کو لے جائے گی، یہی بات ہمارے پاس مشہور ہے۔ لیکن اس میں یہ غور نہیں کرتے ہم کہ جب حج اور عمرہ جیسا عبادت والا سفر یہاں محرم کی ضرورت ہے، تو پھر یہاں دنیا کے بازاروں میں، دنیا کی محفلوں میں اور مالوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں خواتین جاتی ہیں، وہاں کیسے اکیلی چلی جا سکتی ہیں؟ جب حج کا اور عمرہ کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی تو پھر یہاں کیسے اکیلی جا سکتی ہیں؟ یہاں بھی نہیں جا سکتی۔ ایک غلط فہمی یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جیسے عمرہ اور حج کی بات آتی ہے تو پھر محرم تلاش کرنے لگتے ہیں، ساری زندگی وہ بغیر محرم کے باہر گھومتی پھرتی رہی، اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگی، لیکن حج اور عمرہ کے لیے ہم نے محرم ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک غلط فہمی یہ ہے ہماری کہ صرف حج اور عمرہ کے لیے محرم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر 100 قدم دور گھر سے باہر جا رہی ہے تب بھی کوئی اس کے ساتھ باہر جائے۔ اور ایک بات جو اس سے بھی بڑی غلط فہمی ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ 2 خاتون گھر سے نکلے، جوڑی ہو جائیں تو کافی ہے، یہ ہم نے اس کو محرم مان لیا، ایسا نہیں ہے۔
ایک بس ہے جس میں لڑکیاں اسکول کو جا رہی ہیں، اس میں 100 لڑکیاں ہیں اور ایک بھی کسی کا اس میں کوئی محرم نہیں ہے، وہ غلط ہے یہ سارا کا سارا معاملہ۔ ان سب کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ حدیث تو یہی کہتی ہے۔ ہم اور آپ نے کیا کر لیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، عورت کو کسی عورت کے ساتھ جوڑ لگا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جا سکتے ہیں، یا پھر ایک جوان بچی کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا اور وہ گھر کے بازو والا پڑوسی ہو یا پھر کوئی دور کا رشتہ دار ہو، اس کو بھیج دیتے ہیں۔ یا کیا کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی اس کے محرم کے طور پر ایک بوڑھی عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ دونوں عورتیں ہیں، ان کا محرم کہاں ہے؟ 10 عورتیں بھی اگر جا رہی ہیں پھر بھی ان کا محرم کہاں ہے؟ یاد رکھیے محرم کے ساتھ ہی بھیجیے۔ اگر اس میں تھوڑی تکلیف ہوئی تو برداشت کر لیجئے، لیکن محرم کے ساتھ ہی باہر جائے گی خاتون۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی، ہاں بہت ایسے بالکل گھر کے قریب کوئی کام ہے جو پردے کے ساتھ وہ کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، یعنی ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مرد ہمیشہ حاضر نہیں ہو سکتا، تو پھر البتہ اجازت دی گئی ہے۔ لیکن دور جانا ہو، بازاروں میں جانا ہو، تو اس لیے اور ان ضروریات پر محرم کا ہونا سخت ضروری ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1171 ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی وہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث کا نمبر 4173 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم پر سے نکلے اور اس کی خوشبو کوئی بھی سونگھ لے، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو نامحرم کی ناک کی نتنوں میں چلی جاتی ہے، سونگھ لیتا ہے کوئی آدمی، کوئی مرد سونگھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زنا کرنے والی بدکار عورت ہے۔ اللہ کو صحابی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً شدیدہ، سخت الفاظ استعمال کیے، کہا کہ وہ زانیہ ہے، وہ بدکار ہے کہ جس کے جسم کی کپڑوں کی خوشبو کوئی بھی سونگھ لے۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے، ہماری مسلمان عورتیں، مرد حضرات چلے جائیں تو خوشبو نہیں، حالانکہ ان کے لیے جائز ہے، ان کو لگانا چاہیے تھا۔ مرد حضرات کا ایک پورا گروہ بھی چلا جائے، جمعہ کا دن بھی ہو تو خوشبو نہیں آتی۔ عام دنوں میں کوئی ایک عورت بھی راستے سے نکل جائے تو خوشبو کا میدان ہو جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، خواتین سے میری گزارش ہے، یہ سمجھ لیا ہے خوشبو کا مطلب ہے کہ باڈی پرفیوم نہیں، یا پھر جو ہے ہم کسی بھی طرح کا پرفیوم استعمال نہیں کریں گے، خوشبو عطر نہیں لگائیں گے، نہ ہی جسم پر نہ ہی لباس پر، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ خوشبو تو ہمارے میک اپوں کے سامان میں بھی ہے، یہ آئی لائنر، یہ آئی شیڈ، یہ لپ لائنر، یہ عجیب عجیب چیزیں جو آج کل خواتین لگاتی ہیں، ان میں بھی تو خوشبو ہیں، اس کی خوشبو بھی نامحرم کو محسوس نہ ہو۔ پھر یہی چیزیں اگر ہم ان کا پرہیز نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ کس دہانے پر جا کر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں ہر جگہ پر علماء اکرام اسی موضوع پر سب سے زیادہ بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے نوبت یہ آئی ہے کہ ہماری مسلمان معصوم بچیاں سازشوں کا شکار ہو کر کے چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، بہکانے والا 100 باتوں سے بہکائے گا، لیکن ہم اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر لینا چاہیے، اپنے شوہر کو یاد کرنا چاہیے، اپنے باپ کو یاد کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو یاد کر لینا چاہیے کہ میں جو غلط قدم اٹھا رہی ہوں اس سے ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ لہٰذا پردے کا خوب خیال رکھیں، حیا سب سے پہلے اللہ سے کریں، اس کے بعد اپنے آپ سے حیا کریں۔ مسلمان لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ، جو راستے سے گزرے تو یہ اوباش قسم کے لوگ جن کی نظروں میں شرارت ہے، جو شرارت کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچتے رہیں اور یہ تنگ ہو جائیں کہ اس لڑکی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اتنی پابند ہے کہ ہم اس کو بہکا نہیں سکتے۔ اس طرح کا برقع ہونا چاہیے، اس طرح کا لباس ہونا چاہیے، اس طرح کی سادگی ہونی چاہیے، اور اس طرح سے نظر نیچی اور اپنا راستہ جتنا اپنا کام ہے، کام ہوا اور فوراً گھر واپس چلے گئے، اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، السلسلہ کی یہ حدیث ہے، 840 حدیث کا نمبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں: اپنے والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، اور دیوس۔ دیوس کون؟ جو اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھے اور خاموش رہے، یعنی بے غیرت مرد، جس کی غیرت مر چکی ہوں، ایسا مرد۔ اس میں 2 جو باتیں ضروری ہیں، ایک ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرے۔ دیکھیے، مردوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنا چہرہ دکھا سکیں، لیکن ہماری لڑکیاں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ پارلروں میں اور لسی شاپ، آئس کریم پارلروں میں، اللہ رحم فرمائے، رات کے 11 بجے 12 بجے تک 2 نوجوان لڑکیاں بغیر نقاب پہنے، بغیر چہرے کا پردہ کیے ہوئے وہاں سے نکل رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہم پیشکش نہیں کر رہے ہیں؟ ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہی آج مسلمان بچیاں پریشان ہیں، مسلمان قوم پریشان ہو رہی ہے۔ والدین سے میری گزارش ہے کہ سختی سے پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے معاملات میں دخل دیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ بچیوں پر پابندی نہ لگائیں، ابھی جوان ہو چکی ہیں، ان کو آرام سے ڈھیل چھوڑ دیں، سختی نہ کریں، اور ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، اور جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ 12 سے زیادہ کیسز خالی باندی میں ہیں کہ جہاں پر لڑکیاں بھاگ چکی ہیں۔ کل ہی میں نے سنا کہ 14 ہو چکے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچی کہاں جا رہی ہیں، کیسے جا رہی ہیں، کوئی اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، کیوں جا رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، یہ ساری باتوں کا خیال رکھیں۔ اس کو دنیا کی تمام نعمتیں دے کر کے آنکھ نہ بند کر لیں۔ بچوں کا اچھا خیال رکھیے، اس کو نعمتیں دیجیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اس کے ساتھ لاڑ پیار کیجیے، کیونکہ بیٹی ہیں، وہ اس لائق ہے۔ لیکن بے حیائی کے راستے پر اگر وہ جا رہی ہیں تو اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، اسے جانے نہ دیں۔ کسی بھی طرح کے جتنے راستے کھل رہے ہیں بے حیائی کے، ان کو بند کر دیں اپنی بیٹی پر اور اپنے گھر کی عورتوں پر۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، میں اور آپ یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے سورہ طٰہٰ میں، آیت نمبر 131 اور 132 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کافروں کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہوں۔ یعنی کافروں کی دنیاوی زندگی بڑی مست ہوتی ہے، اس میں آرام ہی آرام ہوتا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے جیل کی طرح ہے، قید خانے کی طرح ہے، اور کافر کے لیے جنت کی طرح ہے، کیونکہ پابندیاں تو مسلمان کے لیے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس تو اتنی آسائشیں، اتنی آرام، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ آئیے اس سے متعلق ایک حدیث سنتے ہیں، اور اس حدیث کو سن کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں دنیا کیسی جینی چاہیے، اور جن کو دنیا میں پوری دنیا کی پیشکش کی گئی، جن کے لیے کہا گیا، فرشتے نے آ کر کے کہا آپ کہیں تو آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی دنیا میں لکھ دی جائے گی، یا آپ کہیں تو اللہ سے مل سکتے ہیں۔ جن کو فرشتے نے آ کر کے کہا کہ آپ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث کا نمبر 4153 ہے، فرماتے ہیں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی حصیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں ایک چٹائی بچھائی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِّن شَعِيرٍ نَحْوَ السَّعِي، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں بس
ایک سا 2.5 کلو یا اس سے بھی کم کچھ جو کا آٹا ہے، جو ہے، وقرض فی ناحیۃ فی الغرفہ، اور کمرے کے ایک کونے میں کچھ ببول کے پتے ہیں۔ یہ نبی کی زندگی ہے ہمارے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ، اور ایک مشک ہے، پانی پینے کے لیے ایک مشکیزہ ہے، وہ ایک موجود لٹکا ہوا تھا۔ کیا چیزیں ہیں نبی کے گھر میں؟ ایک 2.5 کلو کے برابر جو ہیں، اور ببول کے کچھ پتے ہیں، اور ایک مشک لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بہہ پڑی۔ فقال، رحمت للعالمین نے فرمایا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تجھے کس چیز نے رلا دیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ فقلت، میں نے کہا لا یا نبی اللہ وما لی لا ابکی وہذہ الحصیر قد اثر فی جنبک، اے اللہ کے نبی میں کیوں نہ روں جبکہ یہ حصیر، یہ چٹائی، اس کے اثر آپ کے پہلو پر پڑ چکے ہیں، یہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ چکے ہیں۔ وہذہ خزانتک، اور آپ کے یہ حالات ہیں۔ لا ارى فیہا الا ما ارى، بس 2-3 چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں، آپ کے کمرے میں کچھ نہیں۔ وذالک کسریٰ وقیصر، اور یہ قیصر و کسریٰ ہیں، فی الثمار والانہار، پھلوں میں، نہروں میں، محلات میں رہتے ہیں۔ وانت نبی اللہ، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وصفوتہ، اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، خاص ہیں، محبوب ہیں اللہ کے۔ آپ کا یہ حال، وہذہ خزانتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ ہمارے لیے جو کچھ ملے آخرت میں ملے، اور قیصر و کسریٰ کو صرف دنیا ہی میں مل کر کے رہ جائے؟ تو صحابی نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی حالات دیکھیے کیسے ہیں۔ اس میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، کہ رزق ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اصل سارا مسئلہ روزی کا ہی ہے۔ روزی کی تلاش کے چکر میں، روزی کے حصول کے چکر میں ہم نے اللہ کے حقوق ہی بلا دیے، میں نے اور آپ نے، سب نے، ہم نے اللہ کے حقوق بنا دیے۔ ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ 2 + 2 4 کیسے ہو جائے، میں زیادہ سے زیادہ کیسے جماؤں، کماؤں، لیکن یہ نہیں کوشش ہے کہ آج میں نے سیکھا کیا ہے دین کا کون سا حصہ میں نے سیکھا ہے، قرآن کی کون سی آیت کو سمجھا ہے، اللہ کا کون سا حق ادا کیا ہوں، اللہ رب العالمین کے کیا حقوق میرے اوپر بنتے ہیں، میں کیا کچھ کروں میرے رب کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا، دنیا میں جینے کے لائق بنایا، زمین پر اللہ رب العالمین نے مجھے چلنے کے قابل بنایا، زمین میں مجھے خلیفہ بنایا، میں اس کے لیے کیا کروں، یہ ہم نہیں سوچتے۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2466 ہے، 2466 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے کو خالی کر لے، اپنے کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر، تھوڑا دنیا سے ہٹ، میری طرف بھی آ، میری بھی عبادت کر، پیدا تو میں نے ہی کیا تھا، مقصد بھی عبادت تھا، یہ چھوڑ کر سارا کچھ کر رہا ہے، ذرا ادھر بھی آ جا، رمضان کے علاوہ بھی نمازیں پڑھ لے، 5 وقت آ جا، اور آ کر کے میرے سامنے اپنا سر تو ٹیک، اپنا سر تو جھکا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو نے میرے لیے وقت نکالا، میرے لیے تو خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا، املأ صدرک غنا، تو میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تجھے دنیا میں کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی، لالچ تیرے دل سے ختم ہو جائے گی۔ لالچ کا ختم ہونا، حرص کا ختم ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر لالچ نہ ہو، لالچ ہوگی تو یہ نعمتیں ہمیں کم لگیں گی۔ اللہ نے فرمایا تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا اگر تو نے میرے لیے وقت نکالا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَ،
اور میں تیری غریبی کو دور کر دوں گا، تجھے نوازتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا، خوب برکت ہی برکت ہوگی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اب جو اللہ نے بیان کیا ہے یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میرے لیے وقت نہیں نکالا، میرے حقوق ادا نہیں کیے، صرف اپنے پیٹ کے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا دھماتا رہا، میرا بالکل بھی تجھے خیال نہیں، اللہ نے فرمایا ملأت یدیک شغلا، میں تجھے تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، مشغول کر دوں گا، اتنا مصروف کہ پھر تو چاہ کر کے بھی میری عبادت نہیں کر سکے گا، اتنا مصروف کہ تیرے پاس وقت نہیں ہوگا میرے لیے، اتنا مصروف، اتنا مشغول کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول یاد نہیں رہیں گے، دین یاد نہیں رہے گا، شریعت یاد نہیں رہے گی، اللہ کا حق یاد نہیں رہے گا۔ آج ہمارے حالت یہی نہیں ہے، ہم اس طرح سے مصروف ہیں، اس طرح سے مشغول ہیں، سب کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ سب سے بڑی شرم کی بات تو یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جیسے ہی رمضان جاتا ہے مسجد کو ویران کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ کیا صرف رمضان کے لیے ہمارا رب تھا؟ کیا رمضان میں صرف اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا؟ کیا رمضان ہی ایک مہینے کے لیے روزی دیتا رہا؟ کیا ایک مہینے کے لیے سانس چلاتا رہا، دھڑکنیں دھڑکاتا رہا؟ کیا صرف ایک مہینے کے لیے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ لیکن یہی حال ہے، چاہے ہزاروں مرتبہ کہا جائے، صدیوں سے کہہ رہے ہیں علماء کرام کہ رمضان کے بعد مسجدوں کو خالی نہ ہونے دو، ویران نہ کرو، لیکن خالی ہو ہی جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، اللہ کا گھر ویران ہو جاتا ہے، اپنے اپنے گھروں کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَا أَسُدَّ فَقْرَتْ، اور اللہ نے فرمایا اگر تو نے میرے لیے وقت نہیں نکالا تو تیری غریبی بھی دور نہیں کروں گا، کماتا رہے گا، کماتا رہے گا، دن رات اپنا سر پٹکتا رہے گا، لیکن تیری غربت دور ہی نہیں ہوگی، تیری خواہشات بھریں گی ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگی۔ واقعی میں ایسا ہی ہے، کتنی بڑی بات ہے، سوچئے کہ ہم نے یہاں اللہ کے لیے وقت نکالا، اللہ ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، اللہ نے خود یہ وعدہ کیا ہے تو وقت نکال، میرے لیے آ، میرے پاس آ، میری طرف رغبت دکھا، میری طرف متوجہ ہوں، مجھ سے رابطہ کر، پھر تیرے سارے مسائل میرے ہیں، میں ان کو حل نہ کیا تو میں تیرا رب نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4105 ہے، 4105 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس کسی کا مقصد صرف دنیا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ایسا ملوث کر دیتا ہے، ایسا مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر وہ ٹینشنوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینی، اور غریبی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان نظر آتی ہے، یعنی اس کو اب مثال کے طور پر فجر کی نماز تو سوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ظہر کی نماز میں کما رہا تھا، اذان ہوئی تو کوئی آدمی کیا سوچتا ہے کہ نماز کو جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے کا نقصان ہو جائے گا، یہ اس کے سامنے غریبی، آنکھوں کے درمیان اس کی غریبی، اس کو مسجد نہیں دکھائی دے رہی، اللہ کا حق نہیں نظر آ رہا، اس کو صرف اپنی غریبی نظر آ رہی۔ پھر ظہر میں تو یہ ہو گیا، عصر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، مغرب میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنی دکان اپنا کاروبار چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا کہ اللہ ایسے ہی اس کو مصروف کر دے گا، بین عینی ولم یأتہ من الدنیا الا کتب له، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا لکھا گیا ہے۔ ومن کانت الآخرہ، اور جس کی نیت آخرت کی ہو، دنیا ضرورت کے لیے کما رہا ہوں، حاصل کر رہا ہوں، جینے کے لیے دنیا حاصل کر رہا ہوں، بیوی بچے ہیں، لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پالنا ہے، ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے کر رہا ہوں، لیکن مقصد آخرت ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، دن اور رات دین سیکھ رہا ہے، دین کو ترجیح دے رہا ہے، اسلام کو ترجیح دے رہا ہے، ہر بات میں کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمع اللہ له امرہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو سکون عطا کرے گا، اس کے معاملات کو بہتر کرے گا، وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین بے نیازی ڈال دے گا، اس کے دل کو اللہ مالدار کر دے گا۔ دل کا مالدار ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جیب میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں لیکن دل مالدار نہیں ہے تو وہ کروڑ بھی کم لگتے ہیں، لیکن دل مالدار ہے، جیب میں 5000 روپے بھی پڑے ہوں، آدمی سوچتا ہے کہ میں اس کو کہاں اور کس کو دے سکتا ہوں، کس کو دوں، میرے پاس تو اتنے سارے پیسے۔ یہ ہوتی ہے دل کی تونگری، دل کے مالدار ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل مالدار ہو جاتا ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑ کے اس کے قدموں کو چاٹتی ہے،
ناک رگڑ کے اس کے پیچھے آتی ہے، اس کے قدموں میں آ کر کے گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں، آخرت کی طرف اگر ہماری فکر ہوگی تو دنیا ناک رگڑ کے ہمارے قدموں میں آ کر کے گری، لیکن اسی حقیر دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے جس کی حیثیت بتا دی گئی کہ وہ ناک رگڑنے والی ہے، وہی راغبہ، ناک رگڑنے والی ہے، اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر وہ عظیم رب اس سے دور ہو جائیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے فیصلہ کہ ہم اور آپ کیا کریں، کیا رمضانی مسلمان بنیں کہ ہمیشہ کے، اور کیا اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالیں یا صرف اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔